رمضان المبارک جہاں دن کے روزوں، راتوں کے قیام، قرآن کریم کی تلاوت اور بہت ساری عبادتوں سے پہچانا جاتا ہے، وہیں رمضان کا ذکر آتے ہی عام طور پر زکوٰۃ کا تصور لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ اس کے دو سبب ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگوں نے یہ معمول بنا رکھا ہوتا ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ دینے کا اہتمام کرتے ہیں سالانہ طور پر، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کسی مہینے کو خاص کر لیں تاکہ آپ کے لیے زکوٰۃ کے فرضیت کے جو دو بنیادی شرطیں ہیں، صاحب نصاب ہونا اور سال گزرنا، تو سال گزرنے کی توقیت اگر رمضان سے ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اور دوسرا سبب یہ کہ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا اجر زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ رمضان، آپ نے فرمایا کہ الصدقۃ فی رمضان افضل الصدقۃ فی رمضان، سب سے افضل ترین صدقہ رمضان مبارک میں دیا گیا صدقہ۔ تو اس اعتبار سے اس مہینے کا تصور آتے ہی جن چند موضوعات جو ذہن میں گزرتے ہیں اس میں ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس جمعے میں ہم تھوڑا سا اسلام کے اس فریضے کو، اس کی ماہیت کو، اس کے احکامات کو اور اس میں کوتاہی کے جو دنیاوی اور اخروی نقصانات ہیں اس پہ ہم سنجیدگی کے ساتھ غور کریں، چونکہ ہم جس کلمہ ایمان کے پابند ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تحت، اور جس اسلام میں ہم اس کلمے کے ذریعے داخل ہوئے ہیں، اس اسلام میں کہ 5 ارکان ہیں اور ہر رکن اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے۔ ایک رکن کا انکار بھی پورے اسلام سے خروج ہے، ادخلوا فی السلم کافۃ کا مطالبہ ہے۔ اس اعتبار سے یہ موضوع بہت توجہ کے ساتھ سنے جانے کے لائق ہے۔ جمعہ کا وقت بہت محدود ہوتا ہے، جس قدر ممکن ہو سکا اس حوالے سے جو کچھ احکامات اللہ اور اس کے رسول کے ہیں بلا کم و کاست آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ قرآن حکیم میں لگ بھگ 30 کے قریب ایسی جگہ ہیں، 30 کے قریب ایسی آیات ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کو زکوٰۃ کے ساتھ ملا کر رکھا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ صلاۃ کو زکوٰۃ کے ساتھ ملانا یہ بہت بڑی، یہ اللہ تعالیٰ کی، وہ جو انسانوں کا خالق اور مالک ہے، جس نے انسانوں کی طبیعتیں اور انسانوں کا ضمیر پیدا کیا ہے، اس کا ایک بڑا سبب ہے کہ اس نے نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ ملایا ہے۔ نماز ایمان والوں کے لیے بہت آسان ہے، اور جن کے دلوں میں نفاق ہے ان کے لیے بہت مشکل ہے، اور زکوٰۃ ایمان والوں کے لیے، اللہ کی محبت میں خرچ کرنے والوں کے لیے بہت آسان ہے، اور جن کے دلوں میں نفاق ہے ان کے لیے بہت مشکل اور چٹی اور بھاری پن ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے کم از کم 30 مقامات پر، اور بارہا یہ بات کہی جا چکی ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، خدا کی قسم میں اس شخص کے ساتھ جنگ کروں گا، وہ جو ضمانت دی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فإن أطاعوا لذلك فقد عصموا منی دماءهم، کہ یہ 5 ارکان اسلام جنہوں نے مان لیے انہوں نے مجھ سے اپنا خون بچا لیا۔ کفر والوں کے ساتھ جو جنگ کے احکامات ہیں وہ اس پر لاگو نہیں ہوں گے، لیکن سیدنا ابوبکر کہتے ہیں کہ گویا اب وہ معصوم الدم نہیں رہا ہے اگر زکوٰۃ کا منکر، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ کی قسم میں اس کے خلاف جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتا ہے۔ قرآن احکامات دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ فصلت کی آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ نے فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کے لیے خرابی ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے،
الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت سے کفر کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں زکوٰۃ نہ دینے والوں کو مشرک کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں زکوٰۃ نہ دینے والوں کو مشرک کہا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے صاحب، ہمارے یہاں شرک کا ایک خاص مفہوم ہے اور اس کے کچھ خاص انطباقات ہیں، اور کچھ لوگ یہ اس غرے میں جیتے ہیں کہ صاحب ہم واحد ہیں اور غلطیاں تو اللہ معاف کر دے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے انکار کو شرک قرار دیا، گویا اللہ کا حکم جو اس کی جیب پر بھاری پڑ رہا تھا، جو اس کے ضمیر پر بھاری پڑ رہا تھا، اور وہاں اس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے ہوائے نفس کو مقدم رکھا، یہ شرک کیا اللہ کے اس اختیار پہ۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ اس نے پیسے کو اپنا معبود بنا لیا، اس نے اپنے بینک بیلنس کو اپنا معبود بنا لیا، اس نے اپنی اولاد کے بہتر مستقبل کے تصور کو اپنا معبود بنا لیا، اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ نے فرمایا یہ مشرک ہیں۔ وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نفاق بھی قرار دیا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ جو اللہ سے بڑے پکے وعدے کرتے ہیں کہ اللہ بس مال دے دے، بڑی دعائیں ہوتی ہیں، مال دے دے، اور جب خوب مل جائے گا تو پھر جو ہے ہم ضرور بضرور اللہ کے راستے میں صدقہ کریں گے اور بڑے صالحیت کی زندگی گزرے گی، بس اللہ میاں دے دے بس، اور آئے تو بس تجھے تیرے بندوں کو بھی دیں گے، تیرے نام پہ بھی دیں گے۔ اللہ فرماتا فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، اور جب اللہ نے اپنے فضل سے خوب دینا شروع کر دیا تو اب بخیلی شروع کر دی۔ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور انہوں نے اعراض کر دیا، روگردانی کی۔ اللہ نے فرمایا فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوا وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس وعدہ خلافی کا انتقام کیا لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر قیامت تک کے لیے نفاق ڈال دیا ہے۔ اللہ کو مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ اس کے راستے میں اس کے ہی بندوں کو، تمہارا ہی کوئی بھائی ہو سکتا ہے جو تم سے سماجی اعتبار سے، دنیاوی مواقع کے اعتبار سے پیچھے رہ گیا، تم ذرا آگے بڑھ گئے وہ تھوڑا پیچھے رہ گیا۔ تمہاری کوئی بہن بھی ہو سکتی ہے، تمہارا کوئی قریبی پڑوسی ہو سکتا ہے، تمہارا کوئی ساتھی ہو سکتا ہے، تمہیں اللہ نے نواز دیا اور آزما لیا دے کر، اور اسے آزما لیا اسے لے کر، تو اب اس کا حق اس کو دینا ہے بھائی، اور اگر اس کو دینے سے تم اعراض کرتے ہو تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس انتقام کے طور پر تمہیں نفاق سے دوچار کر دیا، اسے اپنے لیے نہیں چاہیے تھا۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے زمین اور آسمان کے خزانے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں کچھ تھوڑا بہت جماعتی اور دینی کام کرنے کا کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر اتفاق ہوتا رہا ہے، کئی بار بہت بڑے مالی بحران اور ایک ایک روپے کے لیے ذلیل ہونا پڑا ہے، اور کبھی کبھی دل میں یہ خیال آتا کہ ہم اس اللہ کے بندے ہیں کہ جو زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا مالک ہے، لیکن ہمیں اس کام میں لگا دیا ہے کہ جس میں کوئی کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر یہ سب کچھ ہر آدمی اپنے آپ کو امتحان کے مقام میں محسوس کرے۔ ہر آدمی کا عمل، اس کا کردار، اس کی سوچ اور اس کا طریق اللہ کی نگاہوں میں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے، تم اپنے آپ کو محفوظ نہ رکھو، سمجھو کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تمہیں مال کا مالک بنا دیا تو اب یہ 10 نسلوں اور 100 نسلوں تک چلے گا، کبھی فقر نہیں آئے گا، کبھی ہلاکت نہیں آئے گی، نہیں، اللہ انتقام لینے والا ہے۔ اور اللہ کا سب سے بڑا انتقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان چھین لیا کرتا ہے۔
ایک بہت بڑے عالم تھے مولانا عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کسی آدمی کو دیکھا کہ اس نے زبان سے کسی عالم دین کے بارے میں غلط جملہ کہا. تو انہوں نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ میری مجلس میں بتانا تم نے ایسا جملہ کہا اور تم نے جو کہا اس کا اللہ تعالیٰ انتقام لے گا. اور بعد میں ساتھیوں سے کہا کہ دیکھنا یہ گمراہ ہو جائے گا. اور واقعی وہ گمراہ ہو گیا. تو کسی نے پوچھا کہ بعد سے میں ان سے پوچھا کہ آپ نے اس کو جو ہے یہ پیشن گوئی آپ نے کیسے کر دی کہ یہ گمراہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے کسی ولی کے خلاف دشمنی کرے گا تو اللہ فرماتا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اور عالم سے بڑا اللہ کا ولی کوئی نہیں ہو سکتا. کسی عالم ربانی کے خلاف اگر اس نے زبان تان دراز کیا تو اللہ اس کا انتقام لے گا. اور اللہ جب انتقام لیتا ہے تو عام طور پر وہ مال نہیں چھینتا، وہ جان نہیں چھینتا، وہ ایمان چھینتا ہے، وہ سب سے قیمتی چیز چھینتا ہے. تو وہ جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، بڑی دعائیں کی تھی کہ اللہ بہت مال دے دے، اور جب بہت مال آ گیا تو پیچھے ہٹ گئے. اللہ نے فرمایا فعاقبہم نفاقا الی یوم یلقونہ، پھر اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا کہ اللہ کے ساتھ وعدہ کیوں توڑا. یہ تو دنیا کے اندر ہے. اور آخرت کے اندر عذاب دیکھیے. اللہ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ، وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے بہت کچھ دیا ہے اور اس میں وہ بخل کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارے فائدے کی بات ہے. اس سال بھی کوئی نہیں آیا چندے والا، اچھا ہوا جان چھوٹ گئی. اس کو خیر نہ سمجھو، بل ہوا شر لکم، یہ تمہارے لیے بہت نقصان کی بات ہے کہ کوئی آیا نہیں. اللہ کا بندہ، اسلامی حکومت ہوتی تو ڈنڈے کے زور پہ لیا جاتا، لیکن حکومت اسلامی نہیں ہے. تم سے کوئی بیچارہ کوئی فقیر آ جاتا ہے، کوئی تمہارا قریبی پڑوسی آ جاتا ہے، کوئی تم سے امید رکھتا ہے، کوئی شرماتے ہوئے تم سے اپنی خواہش کا کنایے میں اظہار کر دیتا ہے اور تم سمجھتے نہیں ہو، تم سنی انسنی کر دیتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اس کو بھی دینا ہے. تو فرمایا یہ بخیلی تمہارے کام آنے والی نہیں ہے. سَيُطَوَّقُونَ بِمَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ جس مال پر بخل کرتے ہو یہ مال توق بنا دیا جائے گا قیامت کے دن اور تمہارے گلے میں ڈال دیا جائے گا. اور فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ لاکھوں کروڑوں اور پتہ نہیں کتنے جو ہے مال میں کھیلنے والوں، یہ نہ سمجھو کہ سب کچھ تمہیں ہی مل گیا ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے ہیں زمین اور آسمان کی ساری میراث اللہ کی ہے. ہاں اس کے دینے کے فیصلے اپنے ہیں، اس کے دینے کے فیصلے اپنے ہیں کہ اس نے کس کو کس دیا ہے اور کس کو محروم رکھا ہے. کون غنی شاکر ہے اور کون فقیر صابر ہے. غنی شاکر افضل ہے یا فقیر صابر افضل ہے، یہ بھی پھر جو ہے بحث و تمہیز کا موضوع بن جاتا ہے. اگلی آیت میں آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ، کہ جس نے اللہ تعالیٰ نے جس کو مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی، مثل یوم القیامت شجاعا اقرا له زبیبتان یطوق یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے مال کو ایک گنجے سانپ کی صورت دے دے گا اور وہ سانپ اس کے گلے سے لپٹ جائے گا اور اس کے گل پھڑے جائے، وہ پھاڑ کے کہے گا انا کنزک و انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں. اللہ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضہ، وہ لوگ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں سونے اور چاندی کی، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو تم ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن اس مال کو گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ سے، فتکوی بہا جباہہم جنوبہم وظہورہم، اور اس مال کو کس طریقے سے، اگلی حدیث میں ہے
کہ اس کے پترے بنائے جائیں گے اس سونے اور چاندی کے، اور اس کے پیشانیاں، اس کی پیٹھیں، اس کی پہلو، اور ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے داغے گا اور فرمائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو تم نے اپنے لیے خزانے کے طور پر بچا کر رکھا ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ تو یہ ذخیرہ اندوزی اگر آج کے لیے تھی تو اس کا مزہ چکھ کے دیکھو۔ اس حدیث کی اس آیت کی وضاحت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من صاحب ذهب ولا فضة ولا يؤدي حقها، کہ کوئی بھی سونے اور چاندی والا ہے کہ جو اس کا حق ادا نہیں کرتا، الا اذا كان يوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، صفحت له صفائح من نار، تو اس کے لیے آگ کے پترے بنائے جائیں گے، فیقوی بها جنبه وجبینه وظہره، اس کے ذریعے، ان پتروں کے ذریعے یا ان سلاخوں کے ذریعے اس کی پیشانی اور اس کے پہلو اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ کلما بردت اعیدت فی یوم کان مقدارہ 1000 سنہ 50,000 سنہ، جب بھی وہ مال جب وہ چیزیں ٹھنڈی پڑیں گی تو دوبارہ اس کو گرم کیا جائے گا، یہاں تک کہ 1000 سال تک کا وہ پورا دن اس انسان کو اس سے داغا جائے گا، حتی یقضی بین العباد، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلے فرمائے گا، فیری سبیلہ اما الی الجنۃ و اما الی النار، پھر اسے اپنا راستہ ملے گا کہ اس نے جنت جانا ہے یا جہنم جانا ہے۔ عجیب بات ہے، یعنی وہ جنت میں بھی جا سکتا ہے، جنتی بھی ہے، دوسرے اعمال جنت والے ہیں، حساب کتاب میں جنت بھی جا سکتا ہے اور جہنمی بھی ہو سکتا ہے، لیکن انتظار کا یہ 50,000 سال کا دن یوں ہی داغا جاتا رہے گا۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس عذاب علیم سے۔ یہ مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر فقر و فاقے کا دور گزرا ہے، کیسا کیسا فقر دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر خانہ اطہر میں 2 ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا کبھی کبھی۔ صحابہ کرام شدید قسم کی فقر و فاقہ کی کیفیت میں ہوتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شکوہ نہیں کیا اس کیفیت پر، کبھی اس کو خطرہ قرار نہیں دیا، لیکن جب مال آنے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خوف اور خشیت کی کیفیت طاری ہونے لگ گئی۔ فرمایا میں اپنی امت پر جن فتنوں سے ڈرتا ہوں ان میں یہ مال بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ مال کوئی بہت فائدہ مند چیز نہیں ہے، ہاں اگر اس کا حق ادا کیا جائے اور اللہ کے بندوں کو اس سے فائدہ اور راحت پہنچائی جائے اور یہ تصور کیا جائے کہ اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا اس کے سلسلے میں، تو پھر اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اب دنیاوی فوائد اس کے تو آخرت کے عذاب تھے، اب دنیا کے فوائد دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ کے رسول کو خطاب کر کے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی ان کے مال سے صدقہ لیجئے۔ آج ہمارے لیے جو اللہ کے نام سے کسی سے کچھ طلب کر کے کہیں خرچ کرتا تو وہ ہمارے ہاں وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس نے چندے کا دھندا شروع کر دیا، اور یقیناً چندے کا دھندا بھی ہے، کچھ لوگوں کا ساری زندگی دھندا ہی یہی ہے، ان کو بھی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے پارٹنرشپ نہیں کیا کرتا کہ اتنا حصہ تو رکھ لے اور اتنا مجھے دے دے۔ کچھ لوگ بھی سمجھتے ہیں یہ اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے دھندے کے طور پر چندہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی، اللہ کے ہاں وہ انتہائی مغضوب آدمی ہے کہ جو اس طرح کرتا ہے کہ لوگوں کے مال میں خیانت کرتا ہے، اس میں کمیشن متعین کرتا ہے، نہیں، وہ بھی اللہ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ انسان ہے۔ لیکن وہ آدمی کہ جو اس مال کے اندر جو اس کے لیے حاصل کر کے غریبوں اور مسکینوں اور ضرورت مندوں تک پہنچاتا ہے، تو وہ بہت عظیم ترین عمل ہے۔ وہ اپنے نفس کو مارتا ہے، وہ اپنی انا کو مارتا ہے، وہ لوگوں کے طعنے سنتا ہے، وہ لوگوں کے تشنیع سنتا ہے، اور پھر اپنا ایک دینی فریضے کو انجام دے رہا ہے، وہ بھی بہت عظیم شخص ہے۔
تو فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ، اللہ کے رسول کو حکم دیا رہا ہے کہ آپ ان سے مال لیجئے، تطہرہم وتزکیہم بہا، اس کے ذریعے ان کی تطہیر و تزکیہ کیجئے، ان کے ذریعے پاک کیجئے۔ یہ انسان جو مال کی محبت میں بہت بڑھ کر ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، جو مال کی محبت میں بہت آگے بڑھ کر ہے، اس کے دل سے مال کی محبت نکالیے، اس کو پاک کیجئے، اس کو رب سے قریب کیجئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مال کی ادائیگی سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے، اس کی تطہیر ہوتی ہے، اس کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ تم اللہ کے راستے میں جو کچھ خرچ کرتے ہو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں اور دیتا ہے۔ تھوڑا سا جگہ بنائیے، لوگ آئے ہیں تو قریب بیٹھیے تاکہ لوگوں کو جگہ موقع ملے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اور دیتا ہے۔ کسی کا مال، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کبھی صدقے سے کسی کا مال کم نہیں ہوتا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کسی کا مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرشتے متعین کر فرما رکھے ہیں جو دعا کرتے ہیں اللہم آت منفقا خلفا، اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ دینے والوں کو اور دے، اے اللہ روکنے والوں سے چھین لے۔ یہ دعائیں ہوتی ہیں، فرشتے دعا کرتے ہیں اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ دینے والوں کو اور دے، وآت ممسکا تلفا، اور جو نہیں دیتا اس کا مال روک لے اور تلف کر دے۔ تو پتہ یہ چلا اس آیت سے کہ مال کا ایک طرح سے یہ انشورنس ہے، یہ مال کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ مال پاک بھی ہوتا ہے، مال محفوظ بھی ہوتا ہے۔ انہیں زکوٰۃ کے فوائد میں کیا ہے؟ مال پاک بھی ہوتا ہے اور مال محفوظ بھی ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، کہ جس نے ایک کھجور کے برابر بھی اگر خرچ کیا پاک مال سے، اور فرمایا ولا یصعد الی اللہ الا الطیب، اللہ کے یہاں پہنچتا ہی پاک ہے۔ 2 نمبر کا پیسہ، سود کا پیسہ، رشوت کا پیسہ، کسی کا غصب کیا ہوا پیسہ، نہ صدقہ نہ زکوٰۃ اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جس نے ایک جو ہے کھجور بھی خرچ کی پاکیزہ مال سے، ولا یصعد الی اللہ الا الطیب، اللہ کی طرف پاک ہی مال اوپر جاتا ہے۔ فرمایا ان اللہ یقلبها یقبلها بیمینہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے۔ ثم یربیہا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ ثم یربیہا لصاحبہا، اور پھر اس مال والے کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے۔ حتی تکون مثل الجبل العظیم، یہاں تک کہ وہ ایک کھجور کے برابر جو خرچ کیا ہوا ہے وہ ایک پہاڑ کے برابر اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دینے کے لیے دیتا ہے۔ صدقے کا ایک اور فائدہ فرمایا ان صدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ختم کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اس لیے یہ علماء نے یہ وصیت اور نصیحت کی ہے کہ جب کبھی کسی سفر پہ نکلیں، کسی بیمار کو علاج کے لیے لے کر نکلیں، تو کچھ نہ کچھ صدقہ کر کے نکلیں، جو کہ یہ صدقہ اللہ کے غضب کو ختم کرنے والا ہے، اور یہ صدقہ آپ کے بری موت سے بچانے والا ہے۔ اور فرمایا داؤ یا عباد اللہ بالصدقہ، اے اللہ کے بندو داؤ مرداکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا ما منع قوم زکاة اموالہم الا منع القطر من السماء، اور جب بھی کوئی قوم مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے رک جاتی ہے، صدقے کو روک لیتی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشیں روک لیا کرتا ہے۔ گویا مال کی پاکیزگی، مال کی بڑھوتری، مال کو خطرے سے بچانا، جان کو خطرے سے بچانا، اور آسمانی اور زمینی آفتوں اور بلیات سے بچانا ہے اگر، تو اللہ کے مال میں اس کا حق پہچانو اور زکوٰۃ ادا کرو۔
یہ سارے کے ساری چیزیں، یہ دلائل آپ کے سامنے تسلسل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اس زکوٰۃ کے اس اعتبار سے کہ اللہ کا فریضہ ہے اور اس کی ادائیگی ضروری ہے، اور ادائیگی کرتے ہوئے بھی دل کے تصورات کیا ہونے چاہیے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم نے اگر اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کر دیا ہے، کسی کو دے دیا ہے، تو اب پھر اس کا پیچھا اس کو تکلیف پہنچا کر نہ کرو اور اس کو ضائع نہ کرو کہ اس کو احسان جتاتے پھرو اور دل میں یہ تصور ہو کہ یہ آپ میرا احسان مند رہے کہ میں نے اس کو دیا ہے، اور کبھی کوئی ہلکی سی بات ہو تو یاد بھی کرانا میں نے تجھے یہ دیا اور تیرے باپ کو یہ دیا۔ تو اس اعتبار سے فرمایا اپنے مال کو ضائع نہ کرو، اور اس اعتبار سے اور دل میں کراہت نہیں ہونی چاہیے، اس کو چٹی نہ مانا جائے، اس کو خوشی کے ساتھ دیا جائے۔ اسی لیے فرمایا منافقوں کی علامت بتائی اللہ تعالیٰ نے وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، کہ منافق لوگ نماز میں بڑی سستی سے آتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں بہت تکلیف محسوس کرتے ہوئے۔ گویا اگر نمازوں میں آتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی ہے اور بڑی سستی محسوس ہوتی ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے بہت تکلیف اور گھٹن محسوس ہوتی ہے، تو سمجھو کہ یہ ایمان میں کمی ہے اور نفاق ہے۔ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ تو تھا اس کے تعلق سے۔ اب کچھ اس کے مسائل سن لیجئے کہ اس کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں، یہ سونے میں بھی ہے، چاندی میں بھی ہے، نقدی میں بھی ہے، تجارت کے سامان میں بھی ہے، مویشیوں میں بھی ہے، اور اس کا ایک نصاب بھی متعین ہے۔ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ نصاب پورا ہونا چاہیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نصاب صاحب نصاب ہونے کے بعد وہ جو آپ کے پاس پیسہ ہے اس کو 1 سال گزر جانا چاہیے۔ آپ تصور کیجئے، گویا آپ کے پاس سیونگ ہے اور وہ آپ کی خرچ نہیں ہوئی، سال بھر سے آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے، تب اللہ کہتا ہے اس میں ہمارا حق بھی دے دینا، اور دینا کس کا؟ اپنے بھائیوں کو دینا ہے۔ تو اُخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، امیروں سے لیا جائے گا اور غریبوں کو دے دیا جائے گا، اور ان کو دینا ہے۔ تو اس میں نصاب کیا ہے؟ سونے کا نصاب جو ہے وہ 85 گرام سونا ہے۔ 85 گرام سونا چاہے زیور کی صورت میں ہو یا کسی بھی صورت میں کسی آدمی کے پاس موجود ہو، اس کو آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں خالص سونا کتنا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ 85 گرام خالص سونا ہو، اس میں کم بھی ہو سکتا ہے۔ جب وہ خالص سونا اس نصاب کو پہنچے تو اس کا 40واں حصہ یعنی اس کی قیمت کا 2.5% آپ نے 1 لاکھ پر گویا 2500 روپے آپ نے ادا کرنے۔ تو یہ ہو گیا سونے کا نصاب۔ چاندی کا نصاب ہے 595 گرام۔ چاندی کسی آدمی کے پاس موجود ہے، سال گزر گیا ہے، کسی صورت میں بھی ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وہی اس کے اندر جو ہے 2.5% اس کی قیمت کا ہے۔ اور کسی کے پاس نقدی ہے یا مال تجارت ہے، نقدی ہے یا مال تجارت ہے، اس کی قیمت چاندی کے 595 گرام چاندی کی قیمت کی، یہ لگ بھگ اس وقت جو ہے وہ 40,000 کے آس پاس بنتا ہے۔ 40,000 آپ روز کا ریٹ دیکھ لیجئے کہ آج نیٹ کر کے دیکھ لیجئے کہ آج 595 گرام چاندی کا ریٹ کیا ہے، سٹینڈرڈ جو بھاؤ ہے اس کے اعتبار سے نصاب متعین خود آدمی اپنا کر سکتا ہے۔ اور اس کے مطابق اگر آپ کے پاس نقدی ہے، بینک میں پڑی ہے، گھر میں پڑی ہے، اس کے اوپر سے یہ زکوٰۃ دینا ہے۔ اور اگر آپ کا مال تجارت ہے تو مال تجارت میں بھی اسی طریقے سے دکان کے اندر جتنا سامان ہے، مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے کا سامان ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ آڑتی کا کچھ قرض بھی ہو، اس کا قرض اتنا ڈیڈکٹ کر لیجئے۔ 10 لاکھ میں ہو سکتا ہے اس کا جو ہے وہ 2 لاکھ قرض ہو تو 8 لاکھ نکال لیجئے۔ اب آپ نے لوگوں سے کتنا لینا ہے وہ جوڑ لیجئے، اور جن لوگوں سے قرض لینا اس کی 2 کیفیتیں ہوتی ہیں۔ کچھ وہ قرضہ ہوتا ہے جو ڈوبا ہوتا ہے، جس کے واپس آنے کے عام طور پر امکان نہیں ہوتے، تو ڈوبا ہوا جو قرضہ اس کی زکوٰۃ نہیں دینی ہے، اور اگر مل جائے تو ایک ہی بار دینی ہے اس کی، چاہے کتنے سال سے وہ ڈوبا ہوا ہو۔ لیکن جو قرضہ واپس آنے والا ہے، جو روٹین کا قرضہ ہے، اس کی زکوٰۃ بھی ہم نے دینی ہے، جو کہ وہ ہمارا مال ہے بھلے کسی کے استعمال میں۔ تو اس طریقے سے ہمارے پاس مثال کے طور پر 10 لاکھ بن جاتے ہیں تو اس میں لاکھ کا 2500 روپیہ ہم نے ضرور دینا ہے۔ اسی طریقے سے جو ملازمین ہیں جن کے پاس تنخواہیں ہیں اور ان کی تنخواہ میں ہر مہینے کی سیونگ اگر 40,000 روپے ہے وہ بچا رہے ہیں، خرچ ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، چاہے کتنی بھی ہو خرچ ہو رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر وہ سیونگ کر رہے ہیں تو وہ اس طریقے سے حساب کر کے سال میں ایک بار اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔
کسی کے پاس پراویڈنٹ فنڈ ہے اور وہ اچھا خاصا سیونگ کے پرپز کے پاس ہے، بعض علماء کہتے ہیں جی اس میں ہمارا اختیار و تصرف نہیں ہے، اختیار و تصرف ہے، اس میں سے ہم لون بھی لے سکتے ہیں، ریفنڈیبل بھی لے سکتے ہیں، نان ریفنڈیبل بھی لے سکتے ہیں، لہٰذا اس میں بھی جو خالص ہمارا ہے، سود ہٹا کے جو خالص ہمارا راس المال ہے اس کا حساب کروائیے اور اس میں سے جو ہے زکوٰۃ ادا کیجیے۔ اور خاص طور سے میں اپنے دکاندار بھائیوں سے کہوں گا کہ اللہ کا خوف کیجیے، اللہ کا خوف کیجیے، ایک ایک پائی کا حساب کیجیے۔ ہم بہت خطرے میں ہیں اس وقت، جس ملک میں رہ رہے ہیں، جس طرح کے دنیا کے حالات ہیں، ہم جس قدر خطروں سے ہیں، ہم اپنے رب کی ناراضگی مول نہیں لے سکتے، ہم اپنے رب کی ناراضگی مول نہیں لے سکتے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوف کرنا چاہیے اور ایک ایک روپے کا حساب کرنا چاہیے اور اللہ کے راستے میں دیجیے۔ نہیں دیتے کسی مولوی کو نہ دیجیے، نہیں دیتے کسی مدرسے کو نہ دیجیے، کسی اپنے قریبی کو دے دیجیے، کسی ضرورت مند کو دے دیجیے، جس پر آپ کو اعتماد ہے اس کو دے دیجیے، لیکن دیجیے ضرور۔ یہ ہمارا آپ سے مطالبہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ تو یہ چند مسائل تھے جو اس حوالے سے بیان کیے گئے۔ اب کل سے آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، اس کے تعلق سے دو باتیں کروں گا ضرور۔ ایک تو یہ کہ اس میں ایک بڑی عبادت اعتکاف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کی سنت ہے، آپ کی ازواج مطہرات نے، صحابہ کرام نے یہ اعتکاف کیا ہے، اور کسی عمل کی فضیلت کے لیے کوئی اور دلیل دینے کی ضرورت نہیں، یہی فضیلت کیا کم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی محبت میں اپنے اعمال پر غور کرنے کے لیے، اپنی زندگی کے لیکھے جوکھے پر غور کرنے کے لیے، اپنے معاملات اور تصرفات میں احتساب کرنے کے لیے اکیلے ہو جائیے، دنیا کی ہر آلائش سے کٹ کر۔ ہمارے پاس ہماری اولاد، ہماری تمام چیزیں، ہر چیز ہمیں اپنے رب سے دور کرنے والی ہیں، ان کو فتنہ قرار دیا ہے، اور ان تمام چیزوں سے کٹ کر اپنے رب کے لیے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، رب کی طرف کٹ کے کچھ دن خاص کر لیجئے اور اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں بیٹھ جائیے، بہت بڑا عمل ہے۔ پھر لیلۃ القدر، ایک رات کے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے جس کی عبادت، وہ ایک جو ہے وہ رات بھی ہمیں مل سکتی ہے، تو ان تمام مواقع کو غنیمت جانیے۔ یہ چند چیزیں جو مسائل اور فضائل کے تعلق سے اس عبادت اور اس مہینے کے تعلق سے جو چیزیں تھیں وہ آپ کے سامنے کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت پہ باقی رکھے۔ اللہ تعالیٰ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی دیننا و دنیانا، ہمارے دین اور دنیا اور ہمارے مال اور بدن ہر چیز میں اللہ ہمیں عافیت عطا فرما، بیماریوں سے محفوظ رکھ، قرض سے محفوظ رکھ، آفات اور بلیات سے محفوظ رکھ، کفر و شرک سے محفوظ رکھ، نفاق سے محفوظ رکھ، ان تمام بری چیزوں سے محفوظ رکھ جنہیں اللہ اور اس کا رسول ناپسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہو جائیں۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے مولا کریم، اے اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے مولا کریم، اے اللہ جو ہمارے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو متوفی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما، ان کے ساتھ اپنی رحمت کے مطابق معاملہ فرما مولا کریم، پریشان حالوں کے پریشانی کا مداوع فرما۔ اے اللہ مسلمان جہاں پریشان حال ہیں، جہاں ان کی جان پر بن آئی ہے، جہاں مال پر بن آئی ہے، جہاں عزت و آبرو پر بن آئی ہے، جہاں بستیاں ویران اور کھنڈر ہو چکی ہیں، اے اللہ تو ان کی مدد فرما مولا کریم۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصرهم نصر عزیز مقتدر، اللہم انصرهم نصرا معزرا، اللہم انصرهم، اللہم ارنا فیہم عجائب قدرتک، اللہم لعن الکفرة اليہود الذین یکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک، اللہم خالف بین کلمتهم وزلزل اقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم ودمر دیارهم واہلک اموالهم وانزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم كف عنا أيدي الظالمين، اللهم كف عنا أيدي الظالمين، اللهم كف عنا أيدي الظالمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔